رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 13۔ الا کیا نہیں تو قاتلون لڑو گے تم قوما اس قوم سے ناقصوا توڑا انہوں نے ایمانہم اپنی قسموں کو وہموا اور ارادہ کیا باخراج الرسول نکال دینے کا رسول کو وہم اور وہ بدؤکم شروع کیا انہوں نے اول مرہ پہلی مرتبہ اتخشونہم کیا ڈرتے ہو تم ان سے فاللہ پس اللہ احق زیادہ حقدار ہے ان تخشوہ کہ ڈرو تم اس سے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے۔ تم ان لوگوں کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے، تم ان لوگوں سے لڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی کوشش میں اور خود ہی پہلی بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو بشرطے کہ تم کیا ہو، ایمان والے ہو۔ تو اس سے بیشتر مسلمانوں کو جہاد کی بہت مرتبہ ترغیب دی جا چکی تھی اور مسلمان کئی معرکے اور جنگیں کر بھی چکے تھے۔ اب اعلان برات کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے پچھلے مظالم یاد دلا کر کافروں سے جنگ کرنے کی جو پرزور ترغیب دی ہے، تو اس کی چند وجوہات ہیں۔ مثلاً اعلان برات کے وقت بھی مشرکین کی تعداد جو تھی وہ جزیرۃ العرب میں مسلمانوں سے زیادہ تھی، اس لیے انہیں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ایسی ذلت گوارا کرنے کی بجائے سب مل کر اسلام کا نام و نشان مٹا دیں، تو اس لیے بار بار ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ تم کیوں ان سے جنگ نہیں کرتے۔ قاتلوہم لڑو ان سے یعذبہم عذاب دے کرے ان کو، یعذبہم اللہ عذاب کرے ان کو اللہ بایدیکم تمہارے ہاتھوں کے ساتھ، ویخزہم اور رسوا کرے ان کو، وینصرکم اور مدد دے تمہاری، علیکم اوپر تمہارے، ویشفی اور شفا دے صدور اور سینے، قوم مؤمنین مومنوں کے سینوں کو شفا بخشے۔ ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا۔ تو مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اس اعلان برات کے بعد نامعلوم انہیں کیسے تلخ حالات سے دوچار ہونا پڑے، تو ان کے یہ اندیشے جو تھے یہ بیجا نہیں تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دو باتوں کی تلقین کی، ایک یہ کہ جہاد کے لیے پوری طرح تیار رہیں، اور دوسرا لوگوں سے ڈرنے کی بجائے صرف اللہ سے ڈریں، اسی پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ نے مشرکوں کے دلوں میں اگرچہ روب ڈال دیا ہے، تو بجائے اس کے کہ انہیں مقابلے کی سوچتی، وہ وفد کی شکل میں مدینہ آئے اور اسلام قبول کرنے لگے، اور ایسے وفد کی تعداد 70 کے قریب شمار کی گئی ہے۔ تو جو قبائل اسلام لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کا انتظام انہی کے سپرد فرما دیتے تھے، یعنی جو دور سے آتے قبائل، تو ان کے علاقے کا انتظام یعنی کہ ان کی آگے تبلیغ کا کام انہی وفود کے ذمے لگا دیتے۔ اب یہاں پر کیا فرمایا ہے کہ ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے کر رسوا کرے گا، ان پر تمہیں غلبہ دے گا، اور مومن کے دلوں کو یعنی جو ان کو تکالیف پہنچی ہیں، ظلم و ستم انہوں نے برداشت کیا ہے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ وَيُذْهِبْ اور دور کرے غیظ غصہ قلوبہم ان کے دلوں کا، وَيَتُوبُ اور پھر آتا ہے یا رحمت کرے گا اللہ علی اوپر من یشاء جس کے وہ چاہے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اور ان کے دل کا غصہ اور غم دور کرے گا، اور جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ کرتا ہے، اللہ جانتا بوجھتا ہے، حکمت والا ہے۔ ام حسب تم کیا گمان کرتے ہو تم ان تترکو کہ چھوڑے جاؤ گے، ولما اور حالانکہ ابھی نہیں، یعلم جانا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، جاہدوا جو جہاد کرتے ہیں، منکم تم میں سے، ولم اور نہیں، یتخذوا پکڑتے، من دون اللہ کے علاوہ، ولا رسول ہی اور نہ اس کے رسول کے علاوہ، وللمؤمنین اور نہ ایمان والوں کے، ولیجا دلی دوست، واللہ اور اللہ خبیر خبردار ہے، بما اس کے ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اور تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم
میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے اور رسول کے اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنایا، اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ خطاب ان مسلمانوں کے لیے ہے جو نئے نئے اسلام لائے تھے، ورنہ ابتدائی مہاجرین اور انصار اس معیار پر جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے پہلے بھی کئی بار پورے اتر چکے تھے۔ تو نئے ایمان لانے والوں کے لیے امتحان تھا۔ تو یہاں پر دو باتیں بیان فرمائیں کہ ایک اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد، اور دوسرا صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے ہی دلی رازداری کی دوستی۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم کو اپنے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا اختیار دے یا انہیں اپنا ہمراز بنا لے۔ تو اس لیے غیر مسلم سے ایسی دوستی گانٹھنے سے سختی سے منع کیا گیا۔ ما کانا نہیں ہے للمشرکین مشرکینوں کے لیے ان یعمروا کہ وہ آباد کرے مساجد اللہ کی مساجد، شاہدین کیونکہ حالانکہ گواہی دیتے ہیں علی انفسہم اوپر اپنی جانوں کے بالکفر کفر کے ساتھ، اولئک یہی لوگ حابطت ناپید ہو گئے یا ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، وفی النار اور آگ میں ہم خالدون وہ ہمیشہ کیا ہیں رہنے والے ہیں۔ تو لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ گواہ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی ان کی جہنم ہے۔ تو یعنی کعبہ یا کسی بھی مسجد کی آباد کاری مشرکوں کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ کعبہ جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور ایسے ہی دوسری مساجد بھی اسی غرض سے بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ مشرک بیت اللہ میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے۔ تو چنانچہ مشرکین نے اللہ کے اس گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، دیواروں پر اپنے بزرگوں اور دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھیں، اور ان ظالموں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کر ان کے ہاتھوں میں فال گری کے تیر پکڑا رکھے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کو ان سب چیزوں سے پاک کیا۔ پھر بیت اللہ میں ایسی فحاشی تھی کہ مرد کیا عورت ننگے طواف کرتے تھے، تو اس ظلم سے یعنی یہ جو ظالم طواف کے دوران یہ الفاظ کہہ کر اپنے شرک کی شہادت بھی دیتے تھے کہ لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملکو، ان کی نظروں میں سرے سے بیت اللہ کے احترام کا تصور نہیں تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی عبادت کو سیٹیوں، تالیوں، گانے بجانے کی محفلیں بنا رکھا تھا۔ پھر بھلا ایسے لوگ کیا مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں اور کیسے اس کی سرپرستی کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا فرمایا کہ اعمال کا جزا جو ہے اس کا انحصار اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اور مشرک تو آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور اللہ پر ایمان کے معاملے میں ان کا تصور ہی غلط ہے، یعنی انہوں نے خود سے ہی سب خدائی اختیارات اپنے دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو دے رکھے ہیں، تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، شرک اور بدعمالیوں کی وجہ سے وہ ان کو ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہوگا۔ انما سوائے اس کے یا بے شک یعمرو آباد کرتے ہیں مساجد اللہ کی مسجدوں کو من جو آمنا ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز، وَآتَى الزَّكَاةَ اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وَلَمْ يَخْشَىٰ اور نہیں ڈرتے إِلَّا اللَّهَ مگر اللہ ہی سے، فَعَسَىٰ پس نزدیک ہے اولئک یہ لوگ ان یکونوا یہ کہ وہ ہو جائیں من المہتدین کس میں سے راہ پانے والوں میں سے۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہ ہوں۔ توقع ہے کہ یہ لوگ کیا ہوں گے؟ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ آباد کرنے سے مراد مساجد میں نماز کے لیے آنا جانا ہے، اور مساجد کی صفائی، اس میں روشنی کا انتظام، مساجد کی تعمیر، اس کی مرمت وغیرہ یہ سب شامل ہے۔ تو یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن میں خاص طور پر 4 باتیں پائی جائیں۔ کون سی؟ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان، اور اسی ایمان کی ظاہری شہادت کے طور پر نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، یعنی اللہ کے سوا دوسرے دیوی دیوتا، بزرگ، فرشتے، ستارے، ان کی روحوں کے متعلق یہ گمان رکھنا کہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یا کسی مصیبت سے دوچار کر سکتے ہیں، یا نظر و نیاز ماننا، منتیں ماننا، یا عبادت کی کوئی اور رسم شامل کر لینا، یعنی یہ کسی ایماندار کا شیوا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسے لوگ کبھی ہدایت پا سکتے ہیں چاہے وہ نبی کی اولادیں ہی کیوں نہ ہوں۔
تو حدیث میں آتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنوائی اللہ ویسا ہی گھر اس کے لیے جنت میں بنائے گا۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل بادشاہ، وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے اللہ کی عبادت میں رہا۔ نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 4 وہ 2 مرد جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی پھر اس پر قائم رہے اور اسی پر جدا ہوئے۔ وہ شخص جسے کسی حسب جمال والی عورت نے برائی کی طرف بلایا مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ مرد جس نے دائیں ہاتھ سے ایسے چھپا کر صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوئی۔ وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اجعلتم کیا کیا ہے تم نے سقایتا پانی پلانا حاجہ حاجیوں کو وعمارت المسجد اور خدمت کرنا مسجد الحرام مسجد حرام کی کمن اس طرح جیسے آمنا ایمان لاتا ہے باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وجاہدہ اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لا یستوون نہیں برابر ہوتے عند اللہ اللہ کے نزدیک واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الظالمین ظالم قوم کو۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام کی خدمت کرنا اور اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو مقام اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس کے شان نزول کے متعلق احادیث ہیں، یعنی سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص کہنے لگا مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے، اور دوسرے نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے مسجد حرام کی تعمیر اور آبادی کے، اور تیسرے نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان کاموں سے افضل ہے جن کا تم ذکر کر رہے ہو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا کہ ممبر کے پاس ایسی آوازیں بلند نہ کرو، تو نعمان کہتے ہیں کہ وہ جمعے کا دن تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں جمعہ کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور جس بات میں تم جھگڑا کر رہے ہو اختلاف کر رہے ہو اس بارے میں ضرور سوال کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اس آیت میں مسلمانوں مشرکوں سب کے لیے یہ حکم عام ہے کہ مشرکوں کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، انہیں کھانا کپڑا مہیا کرتے ہیں اور ہم مسجد حرام کی مرمت اور غلاف کعبہ یا روشنی وغیرہ کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو جہاد اور ہجرت کر کے افضل اعمال سمجھتے ہیں، اپنے اعمال کو افضل سمجھتے ہیں، تو ہمارے پاس بھی عبادات کا ذخیرہ موجود ہے۔ تو انہیں یہ جواب دیا گیا کہ جب تمہارا آخرت اور اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو تمہارے یہ سارے اعمال کیا جائیں گے، رائگاں جائیں گے۔ اور اگر اس آیت میں اس کا جو پس منظر ہے وہ صرف مسلمانوں کو سمجھا جائے تو اس سے جو مراد ہے وہ ان کے اعمال کا موازنہ ہوگا، یعنی کہ صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے مسلمان اللہ کے نزدیک ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان بھی لائے اور جہاد بھی کیا۔ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وہاجروا اور ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں بھی اموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنی جانوں سے اعظم بڑے ہیں درجۃ ان کے درجے عند اللہ اللہ کے نزدیک واولئک اور یہی لوگ کون ہیں هم الفائزون یہی ہیں مراد پانے والے۔ جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا اور اللہ کے ہاں وہ بہت مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے ہم پلہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ تو یہاں پر جہاد کی افضلیت کے متعلق بیان ہے کہ وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں اور ان کے اللہ کے پاس بڑے درجے ہیں جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں۔ یبشرہم بشارت دیتا ہے ان کو ربہم ان کا رب برحمتن رحمت کے ساتھ مہربانی کے ساتھ منہ اپنی طرف سے ورضوان اور رضامندی وجنات اور جنتوں کے باغوں کی لہم ان کے لیے ہیں فیہا اس میں نعیم نعمتیں ہیں مقیم پائیدار۔
انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، اور ان کے لیے وہاں دوامی نعمت ہے، ہمیشہ کی نعمت ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابداً ہمیشہ، ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، ان کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، اجر عظیم، بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو پہلی آیت میں اس سے پچھلی جو تھی تین چیزوں کا ذکر کیا تھا، ایمان، جہاد اور ہجرت۔ ان تین اعمال کے بدلے تین طرح کی بشارت دی، یعنی کہ رحمت، اللہ کی رضا اور ہمیشہ کے لیے جنت میں قیام۔ تو اب کیا فرمایا کہ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا صلہ تیار کیا جا چکا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت پکڑو، آباءکم، اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا، کہ وہ دوست رکھیں، کفر کو، علی الایمانی، اوپر ایمان کے، ومن یتولہم، اور جو کوئی دوست رکھے گا ان کو، منکم، تم میں سے، اولئک، فاولئک، تو پس یہ لوگ کیا ہوں گے، ہم الظالمون، وہی ظالم ہوں گے۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر باپ یا بھائی کافر ہوں تو ان سے قرابت تو کیا، رفاقت بھی نہ رکھی جائے، اور اگر مومن یا مسلمان اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو سمجھ لیں کہ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے اپنی ذات کے سوا سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر کسی وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ قل کہہ دو، ان اگر کانا ہوں، آباؤکم، تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، و اموال، اور مال، اقترفتموہا، جو کمائی ہے تم نے، و تجارت، اور تجارت، تخشون، جو ڈراتے ہو تم، کسادہا، کس کے، اس کے بند ہونے سے، ومساکن، اور گھر، ترضونہا، جو پسند کرتے ہو ان کو، احبا، بہت پیارے ہیں، الیکم، تمہاری طرف، من اللہ، اللہ کی طرف، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد، اور جہاد سے، فی سبیلہ، اس کے راہ سے، فتربصوا، پس انتظار کرو، حتی، یہاں تک کہ، یأتی اللہ، لے آئے اللہ، بامرہ، اپنا حکم، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت کرتا، قوم الفاسقین، فاسق قوم کو۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہارے کنبے، قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال، اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو، اللہ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے انسان کی فطری محبت ہوتی ہے، فطری لگاؤ ہوتا ہے، اور بعض مسلمانوں کے باپ یا بیٹے یا بیویاں کافر تھیں جنہیں چھوڑ کر ہجرت کرنا مشکل سے بات تھی، تو اسی طرح انسان کو اپنے کمائے ہوئے مال و دولت، اپنے کاروبار اور جائیداد سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے گاڑے خون پسینے کی کمائی کا نتیجہ ہیں، یعنی اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو پھر اب یہاں مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا گیا کہ آیا وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر دین کی خاطر ہجرت اور جہاد کرتے ہیں یا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت اس معیار پر پوری اتری تھی، تھوڑے ہی مسلمان ایسے تھے جو فطری کمزوریوں کی وجہ سے مکہ میں یا اطراف میں رہ گئے تھے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو ایک تو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اگر تم نے ان کمزوریوں کو دور نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے میں کوتاہی کی، اور رشتہ داروں کی محبت، دنیا کی محبت اختیار کی، اور خواہشات نفس میں پھنس کر اللہ کے احکامات کی تعمیل نہ کی، تو تمہیں حقیقی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ لقد، البتہ، تحقیق، نصرکم اللہ، مدد دی تم کو اللہ نے، فی میں مواطن، جگہوں میں، کثیرہ، بہت سے، و یوم، اور دن، حنین کے دن، جنگ حنین کے دن، جس وقت، اعجبتکم، اچھی لگی تم کو، کثرتکم،
تمہاری کثرت فلم پس نہیں تغنی کفایت کیا عنکم تم سے شیئن کچھ بھی وضاقت اور تنگ ہو گئی علیکم تمہارے اوپر ارض زمین بما اس وجہ سے جو رحبت کشادہ تھی ثم پھر ولیتم پھر گئے تم مدبرین اپنی پیٹھوں پر یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی اور پھر تم پیٹھ پھیر کر مڑ گئے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے جہاں فتح مکہ کے بعد 8 ہجری یعنی شوال میں حق اور باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا تھا۔ عرب کے اکثر قبائل اس انتظار میں تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر غالب آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو بلا شبہ وہ پیغمبر ہیں اور ان کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو مکہ کی فتح کے بعد بہت سے قبائل خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے تھے، لیکن حوازن اور ثقیف کا معاملہ دوسرے قبائل کے بالکل برعکس تھا۔ اب یہ قبائل نہایت جنگجو تھے اور دشمنی کا فن رکھتے تھے، جنگ کا فن رکھتے تھے اور مار پٹائی کے خوب ماہر تھے۔ تو جو اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا تھا تو یہ قبائل اس غلبے کو اپنی ریاست اور اقتدار کے لیے خطرہ سمجھ کر اور بھی زیادہ سیریس ہو جاتے تھے۔ تو مکہ کی فتح کے بعد ان دونوں قبائل نے باہمی اتفاق سے یہ پروگرام بنایا کہ اس وقت مسلمان مکہ میں جمائیں، اسی مقام پر ان پر ایک بھرپور حملہ کر کے ان کا زور توڑ دیا جائے۔ تو ان لوگوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی عورتیں بچے بھی ساتھ لے آئے تھے تاکہ کسی کو پسپائی کا خیال ہی پیدا نہ ہو۔ ایک 30 سالہ نوجوان مالک بن عوف ان کا سپہ سالار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی مقیم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کا علم ہوا اور فتح مکہ سے تو کچھ مال غنیمت وصول ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اب سوال یہ تھا کہ اب اس نئی جنگ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تو آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ سے 30,000 درہم قرض لیے تھے۔ عبداللہ بن ربیعہ را با یا عین ہا 30,000 درہم قرض لیے اور اسلحہ جنگ کے طور پر 100 زریں اور اس کے لوازمات صفوان بن امیہ سے ادھار لیے اور ان قبائل سے مقابلے کے لیے مکہ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے اور حنین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ اس وقت اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی جن میں 9 مسلم بھی شامل تھے اور دشمنوں کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ تو مقابلہ ہوا تو حوازن کے تیر اندازوں نے کمین گاہوں سے اس طرح تیروں کی بوچھاڑ کی کہ اس قدر بے جگری سے لڑے کہ اسلامی لشکر کے جو آج اپنی کثرت تعداد پر اتنے ناز کرتے ہیں، ناز ہونے کی وجہ سے انہیں وہ کچھ بے خوف اور لاپرواہ سے ہو رہے تھے۔ تو ان کے کیا ہوئے، چھکے چھوٹ گئے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تو اب راہ فرار اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے جو دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تو اس کا احادیث میں بھی ذکر آتا ہے، اور یعنی سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے ہم پر تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مجاہدین کے علاوہ جنہیں فتح مکہ کے بعد معافی دی گئی تھی وہ بھی تھے، اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور آپ اکیلے رہ گئے تھے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروہ بن نغاشہ جزامی نے ہدیہ کیا تھا۔ نون غائن الف سا یا نغاسہ ہے، نغاشہ نہیں ہے، نغاسہ جزامی نے جیم زال الف میم یا اس نے ہدیہ کیا تھا۔ جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا، کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلے جائیں، یعنی کہ خچر تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے۔ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عباس اصحاب شجرہ کو آواز دو، یعنی ان کی آواز بلند تھی تو میں نے بلند آواز سے پکارا اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ آواز سنتے ہی وہ اس طرح لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔
انصار کو یوں بلایا گیا، یا معشر الانصار، یا معشر الانصار یعنی اے انصار کی جماعت۔ پھر بنو حارث بن خزرج پر بلانا ختم ہوا، یعنی کہ بنو حارث بن خزرج کہاں ہیں، تو انہیں یوں بلایا اے بنو الحارث بن خزرج، اے بنو الحارث بن خزرج۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور اونچے ہو کر لڑائی دیکھ رہے تھے۔ تو سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب لوگوں کو آوازیں دی گئیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ اپنی نصرت نازل فرما۔ اشعار کون سے تھے؟ ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، اللہ کی قسم جب جنگ شدت اختیار کر جاتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے تھے، اور ہم میں بہادر وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر مہاجرین اور انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو اس وقت تک اپنی کثرت پر نازاں ہونے کی بو جو تھی وہ دماغوں سے نکل چکی تھی۔ ظاہر ہے جب ان کے اوپر تیر برسے تھے تو ان کی ساری جو تھی وہ اکڑ وہیں کی وہیں دھری رہ گئی، اور پھر اب وہ جم کر لڑے تھے اور اللہ کی مدد شامل ہوئی تھی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا تھا، بہت سے لونڈی غلام بھی بنائے گئے تھے، کیونکہ یہ لوگ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، تو جس چیز کو وہ حوصلہ افزائی کے لیے لائے تھے وہی چیز اللہ نے ان کے لیے وبال جان بنا دی تھی۔ ثم پھر انزل اللہ اتاری اللہ نے سکینتہ اپنی تسکین علی رسول ہی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور اوپر مومنوں کے، وانزل اور اتارے جنودا لشکر، لم تروہا دیکھا تم نے ان کو، لم نہیں دیکھا تم نے ان کو، وعذب اور عذاب کیا الذین ان لوگوں کو، کافروا جو کافر ہوئے، وذالک اور یہی ہے جزاء الکافرین کافروں کی جزا۔ پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی، ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریت پھینکنا اور نصرت الہی کی صورتیں یعنی مدد کی کئی صورتیں تھیں، ان میں سے دو کا ذکر اس آیت میں ہے، یعنی اونگ طاری کر کے مسلمانوں کو تسکین بخشی، اور فرشتوں کا نزول جب اس جنگ میں لڑے نہیں بلکہ صرف کافروں کو مرعوب کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور تیسری قسم کا ذکر حدیث میں آتا ہے، یعنی سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خچر سے اترے، زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی کفار کی طرف پھینکی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمنوں کے چہرے بگڑ جائیں، پھر کفار میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا جن کی آنکھوں میں مٹھی کی وجہ سے مٹی نہ پڑ گئی ہو۔ ثم پھر یتوبو پھر مہربانی کی اللہ نے من بعد اس کے بعد ذالک اس کے علا اوپر من یشاء جس کے چاہے، واللہ اور اللہ کیا ہے غفور الرحیم بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ جنگ کا یہ انجام دیکھ کر ان قبائل کے بہت سے لوگ اسلام بھی لے آئے تھے، پھر تقریباً 2 مہینے بعد یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو اس وقت مکہ میں مقیم تھے، اور درخواست کی کہ ان کے مال ان کو واپس کر دیے جائیں، لونڈی غلام آزاد کر دیے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک یہ سب کچھ مجاہدین میں تقسیم کر چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ تم بہت دیر سے آئے ہو، میں تمہارا انتظار کرتا رہا، اب تو میں سب کچھ تقسیم کر چکا ہوں، اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اموال واپس لے لو یا لونڈی غلام۔ تو ان لوگوں نے لونڈی غلام لینے کو ترجیح دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے مسلمانوں نے سارے کے سارے لونڈی غلام بھی واپس کر دیے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما بے شک مشرکون مشرک ناجس ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام تو نہ نزدیک آئے مسجد حرام کے، بعد عامہم پیچھے ان کے برس کے، ھذا جو یہ ہے، وَإِنْ اور اگر خفتم ڈرو تم عیلۃً فقر سے، فسوف تو البتہ یغنیکم اللہ غنی کرے گا تمہیں اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، ان شاء اگر چاہے، ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ تو اے ایمان والو بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہیں بھٹکنے چاہیے۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا، غنی کر دے گا، اور اپنے فضل سے اگر چاہے تو اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں مشرکوں کو ناپاک کہا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کی ذات ناپاک، یعنی وہ فی الذات ہی ناپاک ہوتے ہیں،
کہ ان سے اگر ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ دھونا پڑیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے جو ہیں وہ ناپاک اور گندے ہیں، اخلاق ناپاک ہیں، نیتوں میں فطور ہے، مکر و فریب ہے، اعمال گندے ہیں، جو ہر وقت اسلام کی دشمنی اور مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس آیت سے مسلمانوں کو واضح حکم دے دیا گیا کہ اب مشرکین بیت اللہ کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے۔ تو مکہ جہاں ایک مقدس مقام تھا، وہاں تجارتی مرکز بھی تھا، تو یہ تجارت زیادہ تر مشرکین نے مکہ کے ہاتھ میں تھی۔ تو مکہ اور اس کے آس پاس بسنے والے بالخصوص نو مسلموں کو اب خدشہ ہوا کہ اب ضروریات کیسے پوری ہوں گی، اور ان کے ذرائع روزگار بھی متاثر ہونے کا اندیشہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ یہ والا ڈر جو ہے یہ تمہارا معیشت کا، یہ اس سے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور بالکل اسی طرح ہوا تھا کہ سارے کے سارے میدان معیشت کے مسلمانوں نے خود سنبھالے تھے اور اس میں برکت ہوئی تھی، اور مسلمانوں کو اللہ نے غنی بنایا تھا۔ اس صورتحال کا صحیح اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے، جب پاکستان بننے کے وقت 1947 میں ہندو لوگ جن کے ہاتھ میں معیشت کی بھاگ دوڑ تھی، جب پاکستان کو چھوڑ کر ہندوستان جا رہے تھے، اور زندگی کے ہر میدان میں، خاص طور پر معیشت کے میدان میں بہت بڑا خلا پیدا ہوا تھا، اور تو زیادہ عرصے تک تجارتی منڈیاں ہی بند رہی تھیں، تو آخر مسلمانوں نے ان منڈیوں کو سنبھالا تو اللہ نے انہیں بہت جلد غنی بھی کیا تھا۔ قاتلو، قتال کرو، الذین، ان لوگوں سے لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ولا یحرمون، اور نہیں حرام جانتے، ما حرم اللہ، اس کو جو حرام کیا ہے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور نہیں قبول کرتے دین الحق کی، اللہ کے دین کو، من الذین، ان لوگوں سے اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، حتی، یہاں تک کہ یعطو، دیں، جزیہ، این یدم وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے اور وہ ذلیل ہوں۔ یعنی ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ تو یہ خطاب اہل کتاب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی ایمان رکھنے کے دعویٰ ضرور کرتے تھے، اس کے مدعی تھے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ کہ جس طرح اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے، ویسے وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے، خود باتیں گھڑ کر اللہ کے نام منسوب کر دیتے تھے، اللہ کی آیات کو چھپاتے تھے، انہیں بیچتے تھے، ان میں تحریف اور تعویل کرتے تھے۔ اگر فی الواقع اللہ اور اس کی صفات پر ایمان لانے والے ہوتے تو یہ کام کبھی بھی نہ کرتے۔ اسی طرح ان کا آخرت پر ایمان اس طرح کا تھا کہ بس ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی سب دوزخ میں جائیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، پیغمبروں کی اولادیں ہیں، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی۔ اور تو وہاں پر کیا ہے، کوئی سفارش، کوئی نسب، کوئی فدیہ کسی بزرگ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی کام نہیں آئے گا، انہیں اس بات کا کوئی یقین نہیں تھا۔ یعنی جو کچھ ان کی شریعت میں ان پر نازل ہوا تھا اسے وہ پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، اور رسول اللہ کی مخالفت پر اتر آئے تھے۔ تو اس آیت میں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا ذکر ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے بھی جزیہ لیا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مذہب کے غیر مسلموں سے جزیہ لیا جا سکتا ہے، یعنی اگر وہ وہاں پر رک رہا ہے اسلامی ملک میں تو وہاں رہنے کا وہ جزیہ ادا کرے گا۔